آج کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس بجٹ کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتی تھی میں. یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کوئی بھی پاکستان کا حامی، پاکستان کے ساتھ جو نیک نیتی رکھتا ہے، پاکستان کے ساتھ جو کہ لگاؤ رکھتا ہے، عوام کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی جذبہ یا احساس ہے وہ یہ بجٹ نہیں لا سکتا تھا. اور ہماری پارلیمنٹ نے جس طرح سے اس کو بے شرمی کے ساتھ اس کو پاس کیا ہے، مجھے افسوس تو کیا بہت غصہ ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، آپ کا تعلق کسی میڈیا آرگنائزیشن سے ہو، آپ کا تعلق کسی صوبے سے ہو، آپ کو اس بجٹ کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. اور اس بجٹ کے بعد بیسکلی آپ کو جو کوئی بھی حکومت ہے یا جو بھی کوئی کٹھ پتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسے لوگ جب نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں واپس پاکستان آئی ہوں، پاکستان کو اپنا گھر بنائیں، میں غلط کہہ رہی ہوں. اس لیے کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھی تعلیم دی ہے، اگر آپ کو نوکری پہ لگایا ہے، تو آپ کے لیے پاکستان انلیویبل ہے. دیز پیپل ڈو ناٹ وانٹ یو ٹو لیو ان پاکستان، دے ہیو میڈ اٹ انلیویبل. جو نوکری پیشہ ہے، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اور میڈیا میں آتا ہے، 60,000 روپے سے تو کم ہماری میڈیا کی تنخواہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ 50,000 اگر آپ بہت خوش نصیب ہے تو کیمرہ مین کی تنخواہ ہوگی، 25-28,000 اس کا بجلی کا بل ہوگا پنکھے یا کولر کے ساتھ. بچی کا اس کا جو اسکول جانے کا، یونیورسٹی جانے کا خرچہ ہوگا وہ لاہور یا پنڈی جو کہ شہر ہیں ادھر 5-6 ہزار ہے. یہاں ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بچی اسکول جاتے ہوئے اس کا 7,000 8,000 12,000 تک بل آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو بجٹ آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں اور آپ ہمارے سیاستدانوں کی طرح، ہمارے اشرفیہ کی طرح اپنے اثاثے چھپا نہیں سکتے یا آپ نے چھپائے نہیں ہیں، آپ بدقسمتی سے ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خون چوسنے والا بجٹ ہے. اگر آپ آنیسٹی سے اور مجبوراً اس ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں تو آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں ہے، اپنی IMF اور اشرفیہ کے لیے یہ آپ نے بجٹ بنایا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ کیوں کہتے تھے. آج مجھے سمجھ آئی کہ شہباز سپیڈ کہتے کیوں ہیں. جس سپیڈ سے آپ نے افسران کو، چاہے وہ بابوکریسی ہو، آپ کے بیوروکریٹس ہوں یا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑے ہوں، ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ ہو، ان کے لیے جس طرح سے آپ نے مراد، جس طرح سے آپ کا ان کے لیے دل دکھتا ہے، جس طرح سے آپ نے ان کو کہا ہے کہ اپنی جائیداد آپ اگر فروخت کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نوکری پیشہ ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ لاکھ روپے تک پروڈیوسر بن گئے ہیں یا کہیں لکھتے ہیں اور لاکھ روپے آپ نے مر کے آپ کی تنخواہ ہوئی ہے، تو آپ کا 100% ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ آپ 2,500 فی مہینہ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اور اگر آپ بدقسمتی سے آپ کے ماں باپ نے جمع پونجی اکٹھی کر کے آپ کو کالج، یونیورسٹی، کسی اچھے ادارے میں بھیج دیا ہے، IBA بھیج دیا ہے یا کسی انجینئرنگ کالج میں بھیج دیا ہے، تو آپ اگر کارپوریٹ انجینئرنگ پوزیشنز پہ، جن کو ہم ٹاپ پروفیشنلز کہتے ہیں، آپ ان پوسٹ پہ آئیں گے تو آپ کے لیے پاکستان انلیویبل ہے. آپ انسینٹو ہی نہیں دے رہے کسی کو پروفیشنل بننے کا، آپ کوئی انسینٹو ہی نہیں دے رہے کہ آپ پاکستان کو اپنا گھر بنائیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. دس از ڈیلیبریٹ بائی ڈیزائن. آپ چاہتے ہیں کہ جو قابل ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ پاکستان کو اپنا گھر نہ بنائے، وہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں کویت، سعودی، قطر، US، UK میں اپنا پوری زندگی وقف کر دے. میری ساری فیملی، میرا ددیال، ننیال، سسرال، سارے کے سارے UK US میں پوری زندگی انہوں نے لگا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پڑھا لکھا ہے، جو پروفیشنل ہے، اس کے لیے پاکستان میں حلال روٹی کمانے کے مواقع پہلے کم تھے. اور آپ نے اب یہ بتا دیا ہے کہ نمبر 1 آپ ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں، ٹیکس نیٹ سے بچیں. نمبر 2 اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے چلے جائیں، آپ پاکستان میں نہ رہیں. یہ آپ کے لیے ملک نہیں ہے. یہ قوم، یہ ملک، یہ ریاست اشرفیہ کے لیے ہے. یہ جو بجٹ ہے یہ
ان سپر رچ اوبر رچ گروپ کے لیے بنایا گیا ہے. تو یا تو آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں, ان کے ساتھ آپ سیلفیاں کھنچوائیں, ان کا ہینڈ بیگ اٹھا کے پھریں, تو پھر شاید آپ بچے ہوں. لیکن اگر آپ غلطی سے ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں تو آپ کی کمر توڑی جائے گی. آپ دیکھیں کہ پہلے پیٹرول کی پرائسز پہ کتنا ٹیکس لگا ہوا تھا. ابھی میں آ رہی تھی تو میں نے خبر پڑھی ہے کہ پیٹرول کی پرائس 9 روپے اور بڑھا دی, اور ڈیزل آلریڈی بڑھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے IMF کا کاپی پیسٹ ہی کرنا تھا تو ہمیں باہر سے اتنا پڑھا لکھا بینکر فائنانس منسٹر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو میرا ایک جو جونیئر انٹرن ہے, صحافی انٹرنشپ جو کر رہا ہے, کاپی پیسٹ تو وہ بھی کر سکتا تھا. فروری کا آپ اٹھا لیں IMF کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, آپ نے کاپی پیسٹ کر کے چھاپ کے ہمارے اوپر لگا دی ہیں. آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں جو آپ نے یہ بجٹ بنایا ہے. کوئی پاکستانی یہ بجٹ بنا سکتا ہے؟ آپ پاکستان کی عوام کا خون چوسنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے, لوگ پنکھا نہیں لگا سکتے, لوگ بجلی کا بل افورڈ نہیں کرتے. میں آن اے ڈیلی بیسس دیکھتی ہوں کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ, یہ جو ٹیلی ویژن کے جو ہمارے جتنے چینل اونرز ہیں ان کی ملٹیپل بزنسز ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیمرہ مین ہے, جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, حتیٰ کہ پروڈیوسر, مجھے شرم آتی ہے, میرے آنکھوں میں لٹرلی آنسو آتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکلیں آپ کی میں دیکھتی ہوں, کسی نے ناڑے سے باندھی ہوئی ہیں, کسی نے پٹیوں سے باندھی ہوئی ہیں, پانی ڈالنے کے قابل رہ گئی ہیں یہ ٹینکیاں. کبھی انہوں نے ٹینکیاں بھری دیکھی نہیں ہیں. اور آپ کس طرح سے, مطلب پچھلا آپ بجٹ دیکھ لیں, پچھلا سال دیکھ لیں, کس نے پورا کیا ہے بجٹ؟ کس نے ٹیکس کا بوجھ اٹھایا ہے؟ نوکری پیشہ لوگوں نے ٹیکس کا بوجھ اٹھایا ہے. کیا ریٹیل سیکٹر نے اٹھایا؟ کیا آپ کے سیاستدانوں نے اٹھایا؟ کیا آپ کے وڈیرے, آپ کے فیوڈلز نے اٹھایا؟ یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سارے اثاثے پوشیدہ ہیں, تو بس حل یہ ہے کہ آپ پوشیدہ رکھیں اپنے اثاثے, نہ بتائیں, نہ ڈکلیئر کریں. اور اگر آپ ابھی ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں اور آپ نے ٹیکس دے کے اپنی تھوڑی بہت جائیداد بنائی ہے, کوئی بچی کے لیے, کوئی بچے کے لیے کچھ بچایا ہے, تو آپ کے اوپر اور ٹیکس آنے والا ہے. یہ ہے آپ کے لیے انسینٹو. آپ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں, آپ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ملک چھوڑ کے جائیں, آپ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ حلال آنیسٹ طریقہ نہ اپنائیں اور غلط کاموں میں پڑیں. تو میں تو کسی کو صلاح مشورہ دینے کے لائق ہی نہیں رہی کہ آپ آئیں. کوئی ٹیکس کی آپ بات کرتے ہیں, 50% آپ نے نوکری پیشہ پہ ٹیکس لگایا ہے. اٹھا کے بتائیں مجھے, یہ لوگ جو ملا رہے ہیں نا کہ UK میں بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہاں ہم ٹیکس دیتے رہے, ساری زندگی ٹیکس دیتے رہے, میرے بچے ٹیکس دیتے ہیں, US میں بھی ٹیکس پڑتا ہے, لیکن ہم کو واپس کچھ ملتا ہے. میں اگر UK میں ٹیکس دیتی رہی ہوں تو میرے بچوں کو فری اسکول, اعلیٰ تعلیم والا فری اسکول 8 منٹ دور ملتا ہے. یہ نہیں کہ میری بچی 5-6 ہزار روپے پبلک ٹرانسپورٹ پہ بے عزت بھی ہو رہی ہو, خوار بھی ہو رہی ہو, اور آگے جائے تو اسکول میں ہیڈ مس بھی نہیں ہے, ٹیچرز بھی نہیں ہیں. میں اگر UK میں ٹیکس دیتی ہوں تو مجھ کو فری ہسپتال, فری میڈیسن بھی ہے, بچوں کے لیے بھی جو 16 سال سے کم عمر ہے, اور اولڈ ایج پینشنر کے لیے بھی. آپ مجھ سے جب ٹیکس لے رہے ہیں, آپ سے جب ٹیکس لے رہے ہیں, واپس کیا دے رہے ہیں؟ سڑک آپ مجھے دے رہے ہیں. ابھی میں خانس پور سے ایبٹ آباد آئی ہوں, اتنا یہ اگر آپ کلومیٹر اٹھا کے دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ میں تو پھر 1-2 گاڑیاں بدل کے آرام دہ سفر کر لیتی ہوں, لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ تو موت کے کنویں میں رہتے ہیں. گاؤں تک تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. اور یہ صرف خانس پور کی گلیات کی, یہ صرف ہمارے ہزارہ کی سٹوری نہیں ہے. آپ پاکستان کے کسی صوبے میں چلے جائیں, ہزارہ کی یا خیبر پختونخوا کی میں مثال اس لیے دیتی ہوں کہ پہاڑی علاقہ ہے, لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں, خواتین زچگی میں ہوتی ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, راستے میں ان کو چارپائیوں پہ اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں.